بس توبہ پر ایک روایت پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں۔ میری بہنوں، ایک واقعہ حضور غوث الاعظم دستگیر نے خود بیان فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے، دل سے سننا، بہت غور سے اسی پہ بات ختم ہوگی، اور سچی توبہ کر کے گھروں کو لوٹنا۔ لیکن سچی توبہ یہ نہیں کہ گالوں کو پیٹ جائیں، کانوں کو کھینچ جائیں، کانوں کو کھینچنا، گالوں کو پیٹنا، یہ سچی توبہ نہیں۔ سچی توبہ تو یہ ہے ایک مرتبہ گناہ کی گندگی سے نکل کر پھر دوبارہ اس راستے نہ جانا، اسی کو سچی توبہ کہتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا بکری کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد دوبارہ اسی سوراخ سے کوئی دودھ کو اس راستے سے داخل نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی گناہ سے نکل کر دوبارہ گناہ کی راہ نہ جانا، ایسی توبہ کو کہتے ہیں توبۃ نصوحہ۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور ایسی توبہ کرنے والے اللہ کے ولی اور اس کے دوست اور اس کے محبوب بن جایا کرتے ہیں۔ غوث پاک نے جو حکایت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، میرے مرشد غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا، بہت عبادت گزار تھا، اور اس نے کبھی اپنی خانقاہ، اپنا سومات چھوڑ کر باہر قدم نہیں نکالا۔ لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر، ہمیشہ انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر، ایک مرتبہ اس نے گھر کے باہر قدم کیا نکالا، دیکھا کہ ایک عورت تھی، وہ فاحشہ تھی، بن سنور کر اپنے دروازے پہ بیٹھتی تھی، انتہائی حسن و جمال اس کے پاس تھا، بلا کا حسن اس کے پاس تھا، غضب کا حسن اس کے پاس تھا۔ جب بھی وہ کسی کو گناہ کی دعوت دیتی تو لوگ اس کو سونے کے 10 سکے دیتے تھے، پھر وہ اپنے جسم پر لوگوں کو قبضہ دیتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، اس عابد نے دیکھا اور اس کے قریب گیا کہ یہ تو زنا کرواتی ہے، یہ تو پیسے لے کر زنا کرواتی ہے۔ ایک حدیث بیچ میں یاد آئی، دل کے کانوں سے سنے اس حدیث کو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے آخری پہر میں اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ کا منادی ندا دیتا ہے کہ اللہ سب کی دعا قبول کرے گا اس وقت، لیکن 2 لوگوں کی دعا قبول نہیں کرے گا، ایک تو پیسہ لے کر زنا کرنے والی عورت، اور دوسرا ظلمن لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے والا مرد۔ اللہ ان دونوں کے سوا سب کی دعا قبول کرے گا، یعنی اس رحمت کے وقت بھی دعا ان کی قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ عورت تھی جو سونے کے 10 سکے لے کر کے لوگوں کو زنا کے لیے اپنا جسم بیچتی تھی۔ اس عابد نے وہاں پہنچ کر کہا قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا 10 سونے کے سکے۔ اس شخص کے پاس نہیں تھے، اس نے اپنے گھر کا سارا خانقاہ کا سامان بیچ دیا، 10 سکے لیا، اس کو دیا۔ اس کے پاس سونے کا پلنگ تھا، سونے کے پلنگ پر وہ عورت اس کو لے گئی۔ جیسے ہی زنا کی طرف یہ بڑھا، دل میں اللہ کے خوف نے انگڑائی لی، اور اس کے ضمیر کو نے اس کو کچوکے لگانا شروع کیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے تو کر کیا رہا ہے، رب کو تو جواب کیسے دے گا، بس اتنا سوچنا تھا۔ وہ کانپنے لگا اور دور ہٹا۔ یہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس عورت نے پوچھا کون سی چیز تجھے روک رہی ہے اس کام سے؟ اس نے کہا میرے اللہ کا ڈر اور اس کا خوف مجھے روک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا کیا اس سے پہلے تو نے یہ نہیں کیا؟ اس نے کہا اس سے پہلے میں نے ایسا کام نہیں کیا، اب مجھے خوف ہوتا ہے، میں یہ کروں گا تو اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ اس نے کہا چھوڑ یہ پرانی باتیں ہیں اور لذت اٹھا۔ اس نے کہا میری ہمت نہیں ہوتی، میں نے جو پیسے دیے وہ تیرے لیے حلال ہے، بس تو مجھے چلا جانے دے۔ اس عورت نے اس کو چلا جانے دیا۔ اس کے بعد اس کو احساس ہوا، بات دل سے نکلی اور دل میں اتر گئی۔ اس کو احساس ہوا وہ ایک مرتبہ زنا کرنے سے ڈرتا ہے، میں نے تو پوری زندگی زنا میں گزار دی، رب کو میں جواب کیا دوں گی؟ بس اس تصور کے ساتھ وہ گھر سے نکلی، اور اس کے بعد اپنے خادمہ کو لے کر کے اور اس کے گھر کا پتہ پوچھتے ہوئے پہنچی۔ تو یہ نوجوان کو جب پتہ چلا کہ وہ فاحشہ عورت جو زنا کا کاروبار کرتی ہے وہ میرا پتہ پوچھ رہی ہے، تو جیسے ہی اس کو پتہ چلا عورت کا سامنا ہوا، چیخ مارا، زمین پہ گرا اور مر گیا۔ اس نے سوچا کہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اب نکاح کر کے حلال ذریعے سے اس مرد کے ساتھ زندگی گزاروں گی جو اتنا نیک اور پرہیزگار ہے، مگر افسوس کہ وہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا اس کا ایک بھائی ہے اور وہ بھی اتنا ہی نیک ہے۔ وہ اس کے پاس پہنچی اور اس کے ساتھ نکاح کر کے رہنے لگی۔ اللہ کو اس کی توبہ کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس کے بعد اللہ نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے، اور 10 کے 10 کو اس
اس کی توبہ کی برکت سے مقام ولایت عطا فرما دیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاپ کتنے ہیں، اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ تم اس کے در پر لوٹ کر کے آئے ہو۔ ہر جگہ سے بھاگا ہوا انسان جب لوٹ کر جاتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے، گھر سے بھاگا ہوا گھر آئے گا تو ذلیل ہوگا، دکان سے بھاگا ہوا دکان آئے گا تو ذلیل ہوگا، وطن سے بھاگا ہوا وطن آئے گا تو ذلیل ہوگا، لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے، جب اس کا بھاگا ہوا بندہ یا اس کی بھاگی ہوئی کنیز جب اس کی چوکھٹ پر آتے ہیں تو وہ ذلیل نہیں کرتا، بلکہ یہ کہہ کر ان کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، جو پلٹ کر میری چوکھٹ پر آتے ہیں پھر میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آؤ توبہ کا وقت ہے، سچی توبہ کر لیتے ہیں۔